کہ شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مرد کو عورت کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، عورت کو مرد کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، دونوں پرسکون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رہ کر، اور اگر اکٹھا نہ ہو تو زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو رکھ دیا گیا۔ یہاں قرآن مجید نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مودت کو اور ایک رحمت کو۔ یہ بھی قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیے کہ مودت کا لفظ استعمال کیا گیا میاں بیوی کے لیے جوانی کی زندگی میں، کہ جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بایولوجیکل ضرورت بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے سے کسی موقع پر کچھ خفا بھی ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے دونوں کی ایک جسمانی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن جب میاں بیوی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اب ان کو ایک دوسرے کی جسمانی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ اب اس موقع پر وہ کیسے ایک دوسرے کے قریب رہیں، اس کے لیے قرآن مجید نے رحمت کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی ہونی چاہیے۔ گویا یہ بتایا گیا کہ جب تم جوانی سے گزر کے بڑھاپے کی زندگی میں پہنچو گے تو خاوند یہ سوچے کہ میری بیوی نے اپنی پوری جوانی میری خدمت میں گزار دی، اب بوڑھی ہو گئی، اب مجھے اتنے اچھے گزرے ہوئے وقت کا لحاظ کرنا ہے، اور بڑھاپے میں اگر بیوی سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو مجھے اس کو معاف کر دینا ہے۔ اور دوسری طرف بیوی یہ سوچے کہ یہ خاوند وہ ہے جس نے میرے اور میرے بچوں کے لیے اپنی جوانی جگا دی، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اب اگر اس کو غصہ زیادہ آتا ہے یا اس کے اندر بے حوصلگی آ گئی تو مجھے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، چونکہ اس نے زندگی کا اتنا اچھا وقت میرے ساتھ گزارا ہے۔ تو ایک دوسرے کے گزرے ہوئے وقت کا لحاظ رکھنا، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی الفت و محبت میں، پیار میں گزر جاتی ہے۔